حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا تو صرف سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے، یا وہ جانور جو کشتی میں بٹھا لیے گئے۔ مطلب یہ کہ بعد کی نسل کشتی میں سوار افراد سے چلی۔ ان میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس بھی تھے۔ ان تینوں کی بیویاں تھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا کنعان تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس زمانے میں ایسے ہی نام ہوتے تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر ان کی اولاد ہوئی۔ اس طرح بہت سے لوگ دنیا میں پھیل گئے، پھر ان کے قبیلے بن گئے، یعنی وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک نام تھا۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ عاد بھی تھا۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلند اور مشہور۔ قوم عاد کو عمالقہ بھی کہا جاتا ہے۔ قبیلہ عاد کے لوگوں نے احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ احقاف کا علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ یہ عاد کا قبیلہ بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھی، ان پر اپنا فضل کیا تھا۔ ان کی زمین بہت زرخیز تھی، اس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا، دوسری چیزیں بھی پیدا ہوتی تھی۔ میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ ان کے مویشیوں کے لیے خوب گھاس اگتی، جا بجا سرسبز چراگاہ تھا۔ ان کی بکریاں اور گائیں بہت خوب موٹی تھی، خوب دودھ دیتی۔ اللہ کا ان پر ایک بہت بڑا احسان یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ مضبوط جسموں کے مالک تھے، بڑے قدآور تھے۔ اپنی طاقت کو وہ خود بھی محسوس کرتے اور اکثر کہا کرتے، ہم سے طاقتور بھلا کون ہے؟ یہ بات تھی بھی یہی کیونکہ وہ دراز قد اور نہایت زور آور تھے۔ ان حالات میں ان کے برابر کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے بلند و بالا محلات بنا لیے تھے، اور یہ محلات انہوں نے رہنے کے لیے نہیں، فخر و غرور اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے بنائے تھے۔ وہ خود خیموں میں رہتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا نشان لگ رہے ہیں اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، بغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ مطلب یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں انہیں حاصل تھی، مال و دولت بہت زیادہ تھا، جسمانی طاقت ان میں بے پناہ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن ان سب میں جو بری باتیں تھی وہ تھی شرک۔ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کے لوگوں نے بت پرستی کب اور کیسے شروع کی؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بت پرست نہیں بچا تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، شیطان ابلیس نے انہیں بت پرستی کے کام پر لگایا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو لگایا تھا۔ اس زمانے میں سمود اور ہتار نام کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے ان دو بزرگوں کی یادگار تعمیر کی اور پتھروں سے ان کے بت تراشے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بت تھے۔ ان بتوں کے نام ہود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ بت پانی کے طوفان کی وجہ سے مٹی میں چلے گئے تھے۔ شیطان نے انہیں ان بتوں کے پتے بتا دیے۔ قوم عاد نے ان بتوں کو بھی زمین سے نکال لیا اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ان بتوں کو بھی نشانی بنا لیا۔ ابتدا میں ان لوگوں کا مقصد ان بزرگوں کے بتوں کی عبادت کرنا نہیں تھا، بس یادگار تعمیر کرنا تھا۔ لیکن پھر شیطان نے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ان 7 بتوں کی عبادت پر لگا دیا۔ وہ ان سے مدد مانگنے لگے، اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ان بتوں کا واسطہ دینے لگے، مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی ان بتوں کا واسطہ دیتے، انہی سے بارش مانگتے، کیونکہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں بالکل نہ رہا۔ ان میں اپنی طاقت کا غرور ایسا بیٹھا کہ زمین میں فساد کرنے لگے، دوسرے قبیلوں پر ظلم ڈھانے لگے، ان پر حملہ کرنے لگے۔ انہوں نے کمزور کو غلام بنانا شروع کر دیا، جو ان میں کمزور تھا وہ طاقتور کا نشانہ بننے لگا۔ جیسے جنگل میں ہوتا ہے، کمزور جانور کو شیر شکار کر کے کھا جاتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ بھی کمزور انسانوں پر ظلم کرنے لگے۔ ان حالات میں یعنی جب یہ لوگ حد سے گزر گئے، ان کی ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا نام سیدنا ہود علیہ السلام تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلوت میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ سفید تھا، چہرہ خوبصورت تھا اور داڑھی بڑی تھی۔ ان کی سچائی، دیانت داری اور اچھے اخلاق سے سبھی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت سے روکا، ان سے فرمایا یہ بت نفع اور نقصان کے مالک ہرگز نہیں ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام
अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा, हम एक अकेले महबूद की इबादत कैसे कर सकते हैं? इन बुतों के बगैर अल्लाह ताला तक हम कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं? हमने तो इतनी अजीब बातें पहले कभी नहीं सुनी, जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे हैं। आखिर हम उनकी इबादत किस तरह छोड़ दें? इनके ख्यालात को कुरान करीम में इन अल्फाज में बयान किया है। क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तुम अगर सच्चे हो तो जिस चीज यानी अजाब से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। उनकी कौम आद ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को यहाँ तक कह दिया, बिलाशुबा तुम हमें अहमक नजर आते हो। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो कुछ कहा, अल्लाह ताला ने उनके अल्फाज कुरान करीम में नकल किए हैं। उसका तर्जुमा ये है, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। जवाब में सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ। अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह और ईमानतदार हूँ। उन लोगों ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और ज्यादा सरकशी पर उतर आए और कहने लगे, तुम दीवाने हो, हमारे बुतों को बुरा कहते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें दीवानेपन में मुब्तला कर दिया है। कुरान करीम ने उनके अल्फाज यूं नकल किए हैं, हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम पर जादू करके तुम्हें दीवाना बना दिया है। उनकी बात सुनकर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसेगी जो तुम्हारी ताकत को मजीद बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूह गर्दानी ना करो। जवाब में कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई वाज़िह दलील तो नहीं लाया, सिर्फ तेरी बातों से हम अपने मबूदों को कैसे छोड़ सकते हैं और ना हम तुझ पर ईमान ला सकते हैं। इस पर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो, और जिनको अल्लाह का शरीक बनाते हो उनसे बेजार हो। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग से चंद आदमी ईमान ले आए। अब कुफार उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें तंग करने लगे। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की इताअत के मुतल्लिक उनसे तरह तरह की बातें करते। कुरान मजीद में उन बातों को इस तरह बयान किया है, ये तो तुम जैसे ही इंसान है, तुम्हारी ही खुराक ये भी खाता है, तुम्हारे पीने का पानी ये भी पीता है। अगर तुमने अपने जैसे ही इंसान की इताअत कर ली तो बेशक तुम सख्त किसारे में हो। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो फिर तुमको जिंदा किया जाएगा? सालों साल की कोशिश से सिर्फ चंद आदमी मुसलमान हुए, बाकी उनसे कहते तुमने अपने जैसे आदमी की इताअत कबूल कर ली है, और कहते जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो हमें दोबारा उठा लिया जाएगा। भला ये कैसे मुमकिन है? गर्ज सैयदना हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें बुतों की इबादत छोड़ने और अपने एक अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते रहे। उन्होंने इन्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल देकर समझाया। वो उनसे कहते, मेरी कौम, अल्लाह की नेमतों को याद करो, उसका शुक्र अदा करो। उसने तुम्हें कद्दो कामत में किस तरह दराज किया है, ताकतो कुव्वत में तुम्हें किस तरह ज्यादा किया है, और कौमे नूह को तबाह बर्बाद और गर्क करने के बाद तुम्हें इस जमीन पर उनका जानशीन बनाया है। रिज़्क़ में तुम्हारे फरावानी दी है, लिहाजा तुम अल्लाह के एहसानात का पास करो, उसकी इबादत करो। याद रखो, अगर तुमने शिरक को ना छोड़ा, सिर्फ उसी की इबादत ना की, मेरी बात ना मानी, तो अल्लाह की तरफ से तुम पर अजाब आएगा। दुनिया में जिल्लत और रसवाई के अलावा आखिरत का अजाब बहुत भयानक नाक होगा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। इस तमाम तर तबलीग के बावजूद वो अपनी बात पर डटे रहे। उनका ख्याल था, हम तो इतने ताकतवर हैं, हमें भला कौन अजाब में मुब्तला कर सकता है। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो कुरान करीम में इस तरह आया है। अब आदियों ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या उन्हें ये नजर नहीं आता कि जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोर आवर है? वो आखिर तक हमारी आयात का इनकार ही करते रहे। उनकी गुमराही की इंतहा ये थी कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को लिलकार कर कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे इनको छोड़ दें? लिहाजा तुम जिस अजाब की हमें धमकी देते हो वो हमारे ऊपर ले आओ अगर तुम सच्चे हो। यानी अब उन लोगों ने अजाब को खुद ही दावत दे डाली। जब कोई कौम खुद अजाब मांगे तो अल्लाह ताला का अजाब आकर रहता है। कौम आद पर अजाब की इब्तिदा इस तरह हुई कि उनके इलाके में शदीद खुश्क रसाली हो गई। मुद्दत तक बारिश ना हुई, जमीन का पानी खत्म हो गया, खेत खुश्क हो गए। वो अपने बुतों की तरफ दौड़े, उनको वसीला बनाया, लेकिन बुत भला क्या बारिश बरसा सकते हैं? जमीन को जिंदा करने की ताकत उनमें कहाँ थी? खुश्क रसाली में और इजाफा हो गया, कुएं सूख गए। काफिरों की हालत यहाँ तक आ पहुँची कि वो दरख्तों के सूखे पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। इस तरह जानवरों के लिए खुश्क घास भी ना बची। वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, भूख और प्यास से मरने लगे। ये खुश्क रसाली खासा अरसा जारी रही। जिन खेतों पर वो फख्र करते वो चटियल मैदान बन चुके थे। इस तरह कौमे आद का गुरूर टूट गया, उनकी ताकत खाक में मिल गई। फिर अल्लाह ताला का अजाब उन पर अजीब रंग में आया। वो शदीद भूख और प्यास की हालत में थे कि अचानक आसमान पर एक स्याह बदली जाहिर हुई। वो उसे देखकर खुशियां मनाने लगे। उनका ख्याल
خیال تھا کہ اس بدلی سے ضرور بارش برسے گی۔ شدید نا امیدی کے بعد انہیں امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اب وہ موسلادھار بارش کا انتظار کرنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ ان کا خیال تھا۔ جس بادل کو وہ بارش برسانے والا خیال کر رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا، اس میں بارش نہیں تھی، وہ عذاب تھا جس کو انہوں نے خود مانگا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ دراصل یہ بادل وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا، یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی کر رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا یہ بادل نہیں عذاب ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نیست و نبود کر دے گی۔ انہوں نے اکڑ کر کہا اے ہود تم ہماری طاقت کو جانتے ہو پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈرتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی بھلا؟ ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ اچانک سے تیز ہوا چلی، بہت تیز، اور وہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی، طوفان بن گئی، اس میں ذرات بھی تھے، اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ یہ ہوا اس قدر شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے گھر گر گئے، بلند و بالا محلات زمین بوس ہو گئے، ان کے حیوانات ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا نے پہلے انہیں اوپر اٹھایا، بلندی پر لے گئی، پھر زمین پر دے پٹکا، ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت بکھر گئے، وہ مردار ہو کر زمین پر گرے، درخت بھی زمین سے اکھڑ کر فضا میں اڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کار انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے انہیں نیست و نبود کر دیا، پس ظالموں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھجور کے کھوکھلے تنوں سے اس لیے تشبیہ دی ہے کیونکہ ان کے سر ساتھ نہیں رہے تھے، جب ہوا نے انہیں پٹکا تو ان کے سر جدا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا مخصوص خیر و برکت سے خالی دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، وہ منظر بہت ہی ہولناک اور عبرتناک تھا۔ پھر انہوں نے سوچا وہ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لے لیں، لیکن ہوا نے ان کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، انہیں غاروں سے بھی نکال لائی۔ وہ زبردست آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اس نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا، ان کے گھر ان کے خیمے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیے، ان کا کوئی فرد بچ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے اس طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے جبکہ ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی اور جس جس چیز پر گزرتی تھی اسے بسیدہ ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور عاد والے بے حد تیز و تند ہوا سے غارات کر دیے گئے اور ان پر برابر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک حکم الہی چلتی رہی۔ پھر قوم عاد تباہ ہو گئی، ان کا ایک فرد بھی بچ نہ سکا، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا، طاقت پارا پارا ہو گئی اور عذاب آ گیا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تو گھبرا جایا کرتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس سے بلائی مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے کبھی اندر تشریف لے آتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے، جب بارش نازل ہوتی تو پھر آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ شاید یہ ویسی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ جو لوگ سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہوا جب ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پاس آتی تو بالکل نرم ہو جاتی اور وہ سکون سے بیٹھے رہے، جبکہ کافروں کے لیے وہی ہوا عذاب تھی اور مومن کے لیے رحمت اور راحت تھی۔ جب ہوا رک گئی اور تمام کافر مر گئے تو مسلمان اپنی اس محفوظ جگہ سے نکلے، وہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت آسان کیا تھا، انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ پھر سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان مکہ چلے گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایمان کی دولت نے انہیں محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا تھا۔ حضرت ہود
ہود علیہ السلام جب 464 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، یعنی وہ فوت ہو گئے۔ قوم عاد تو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ ان آثار کو دیکھ کر ایمان والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور عذاب سے محفوظ رکھا۔